والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف پیارے پیارے اور میٹھی میٹھی اسلام بھائیو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو روزانوں بیٹھ جائیے، اور اگر آگے آگے تشریف جائیں گے تو اور بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ بالخصوص میرے وہ اسلام بھائی جو اس وقت مسجد کے اندر نہیں ہیں، یعنی فنائی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ مسجد میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ مسجد یہ جو ستونوں سے ادھر ادھر یہ مسجد ہے، اب یہ مزید یہ فرما دیں گے رہنے بھائی کہ جو مسجد سے پار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ستونوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں بیٹھنے والوں کو۔ تو جلد جو مسجد میں آ کے بیٹھے اللہ عز و جل اسے جلد مدینہ لگائے، اسے حج بیت اللہ کی سعادت بھی مل جائے، اسے طواف کعبہ بھی مل جائے، صفا مروہ کی سعی بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو روزانوں بیٹھ جائیے، اور اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنیں، کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اس کو بھی ہم سنتے ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس ہے۔ تار کول یہ جو روڈ کے اوپر لک ڈالے جاتے ہیں، سیاہ، جو کیا کہتے ہیں، اس کا یہ لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کو سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بہت مغموم ہوئے، غم میں ڈوب گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں۔
جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس کے بقول تو عذاب میں تھی. آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ ولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے مولا، جو ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے، اس درود پاک کا ثواب ہم ساری کائنات کے جو گزر چکے، جو قیامت تک ہوئے، سارے مومنین کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہمارا درود پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین ہیں تب سب تک پہنچ چکا ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی اصالہ ثواب کیا جائے گا تو انشاءاللہ جس کو کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو پہنچائے گا. اور جس نے پڑھا ہے اس کے بھی ثواب میں کمی نہیں آئے گی. تو میٹھے میٹھے اسلام میں معلوم یہ ہوگا کہ درود شریف کی بڑی برکت ہے. وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا. اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے وہاں اصالہ ثواب کرانا یقیناً نفع بخش ہے. اللہ والوں کے قدموں کی برکت کے کیا کہنے کہ حضرت شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمت اللہ کبھی قبرستان کے قریب سے گزرے اور ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے. پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنسنے لگے. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آہو زاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائیں مغفرت کی. تو مجھ سے کہا گیا جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی. یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس قبر والی عورت بولی کہ اے فقی اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہوگی؟ تو میں نے کہا ہاں، اور تو بھی انہیں بخشے جانے والوں میں سے ہے، انہی بخشے جانے والوں میں سے ہے. بس اسی چیز سے میری ہنسی بھی نکل گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب. یہ گھر، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی شان کیا ہے، اور یہ جو اس کے طواف کرتے ہیں، جو اس کی زیارت کرتے ہیں، جو اس کے پاس جا کے برکتیں حاصل کرتے ہیں، جو اس کے پاس جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے صدقے ان پر کیسا کرم اور کیسا فضل کرتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور آگے ایک روایت یوں نقل کی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا. جنت سے کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا. آپ علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا، یعنی بیت اللہ کا حج فرمایا. پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام،
آپ کا حج قبول ہو گیا. سب سے پہلا حج کس نے کیا؟ انسانوں میں کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور بھی کسی نے کیا تھا، اس کا ذکر بھی سنتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ کا حج قبول ہو گیا، اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا. فرشتوں نے کب کیا تھا؟ 2000 سال پہلے. حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حج کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی ہم نے جب حج کیا تھا تو ہم یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم مل کے بولتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ حج میں ہم یہ پڑھتے تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف میں یہی پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا. تو اللہ عز و جل نے وہی فرمائی میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بنواؤں گا. تیری اولاد میں سے کس سے بنوائیں گے؟ حضرت خلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بنوائیں گے. میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں. پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے عہد میں زمانے میں طوفان آیا تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. وہ سبز زمرد کا تھا، اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا. حضرت سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس میں چھوڑائے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی، اس پر کچھ بھی نہیں تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اس کی بنیاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل مجھے اس کی نشانی بیان فرما کہ وہ ہے کہاں اس کی بنیاد رکھی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تکریمہ پہنچے تو بیت اللہ شریف کے مقام پر آ کر وہ بادل رک گیا اور آپ کو پکارا گیا اے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بادل کے سائے میں بنیاد رکھو، نہ کم کرنا اور نہ زیادہ کرنا. سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے جاتے اور آپ عمارت بناتے جاتے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ السلام کو پتھر اٹھا کر پکڑاتے جاتے. تو کون بتانے والا تھا؟ جبریل امین علیہ السلام. اور کون بنانے والا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور پتھر کون پکڑا رہا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور ایک روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور جس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اس بیت المعمور کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا
تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ آپ علیہ السلام کی نگاہ سے پوشیدہ تھا. آپ علیہ السلام کا آپ کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی میں چوڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا، اور اس بادل میں سر بھی تھا، اس کی زبان بھی تھی، اور اس بادل کی 2 آنکھیں بھی تھیں. وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام میری مقدار کے برابر یہاں پر بنیاد رکھیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی، اور پھر وہ بادل چلا گیا. جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے پھر اس کا طواف کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو. اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے. آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے اللہ عز و جل میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام تیرا کام ہے ندا کرنا اور پہنچانا ہمارے ذمہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا. آپ پکار کس کو رہے ہیں؟ ذرا آنکھیں بند کر لیں اور تصور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. گویا وہ ہمیں پکار رہے ہیں، اور اب جو ہمیں پکاریں گے تو ہمیں آگے سے جواب بھی دینا ہے. فرمایا اے اللہ کے بندو تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا ہے اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو اللہ عز و جل نے جب انہوں نے یہ پکارا کہ تمہیں اس کا حج کا حکم دیا ہے، اللہ عز و جل نے تمام زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی. جنوں نے، انسانوں نے، پتھروں نے، مٹی کے ڈھیلوں نے، پہاڑوں نے، ریتلے میدانوں نے، ہر خشک و تر نے آپ کے ان الفاظ کو سنا اور سن کر جواب بھی دیا. مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی گئی. تو ماں کے پیٹ میں مردوں کی پشت میں سب نے یہ کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب مل کے بولے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. سبحان. آج وہ شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا. اے کاش کہ ہم سب نے جواب دیا. اے کاش ہمارے مقدر میں اللہ تعالی حج لکھ دے اور ہم حج کرنے والے بن جائیں، اس کی بارگاہ میں حاضری دینے والے بن جائیں. جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا ہوگا اس نے 1 حج کرنا ہے. جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا. جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا. اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اتنے حج کرے گا. اے کاش کہ ہم سب نے بھی اس وقت لبیک کہا. امیر المومنین حضرت
سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اس گھر کی شان کیا ہے؟ یہ بیت اللہ شریف ہے, اس گھر کی شان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی, اللہ عز و جل نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا ہے. میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے. میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان, اس حجر اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا, اللہ عز و جل نے اسے دنیا میں اتارا تو اس کی روشنی سورج جیسی تھی. اس کی روشنی سورج جیسی تھی, لیکن جب اسے مشرکین کے ناپاک ہاتھ لگے تو اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب یہ سخت سیاہ ہو گیا. تو میٹھے میٹھے اسلام ہر گھر بیت اللہ نہیں ہے, ہر گھر بیت اللہ نہیں ہے, ہر پہاڑ عرفات کا پہاڑ نہیں ہے, عرفات کا میدان نہیں ہے, نہ ہر توشہ مکہ تک ہمیں پہنچا سکتا ہے. تو اے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی اور اس نے اس کے باوجود حج نہ کیا اور حج کو فوت کر دیا, اس کی طرف راستہ نہ پایا, اپنی عمر کھیل کود میں گزار دی اور گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے رکھا, وہ عصیاں کے میدان میں غفلت سے اپنے دامن کو گھسیٹا, نجات طلب کی لیکن اس تک نہ پہنچا. تو اے وہ شخص اللہ کی طرف آ جاؤ اور حج میں جلدی کر لو, اپنے لیے اسلام کو رہنما بنا لو جس کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا اور وہ بغیر حج کے مر گیا, تو حدیث پاک میں فرمایا یا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. تو جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ جا کر اللہ کے گھر کا وہ حج کر سکتا ہے, طواف کر سکتا ہے, اور وہ اپنی بچوں کی شادی کے لیے اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا اس نے اپنا مکان بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا اپنی گاڑیاں اور گھر بنانے کے لیے اس نے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے ہوئے, اپنے کاروبار کے لیے پیسے جوڑ کر رکھے ہیں, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمارے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں, اور اس کے باوجود ہم اس کے گھر کا طواف نہ کریں اور اپنے ان دنیا کے چند سکوں کو اپنی جان کے ساتھ لگا کر رکھیں اور اپنی دنیا ہی میں خرچ کریں. ایسا نہیں, بلکہ یہ پیسے تو ہم حاصل ہی اس لیے کرتے ہیں, یہ تو ہم محنت مزدوری کر ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر سکیں, حج کر سکیں, راہ خدا میں خرچ کر سکیں, زکوٰۃ دے سکیں, صدقہ و خیرات کر سکیں. اصل تو ہماری جمع پونجی وہ ہے. اور پھر یہ کعبۃ اللہ, سبحان اللہ, حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تراث شریف کے اندر ہے, جب قیامت والا دن ہوگا اللہ تعالیٰ 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو, کتنے؟ 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا, اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی, ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں کے ساتھ لے کر اور پھر میدان محشر کی طرف آ جاؤ. میدان محشر میں زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑ کر باندھ کر سونے کی زنجیریں ہوں گی اور اس کو میدان محشر کی طرف لے آؤ. فرشتے جائیں گے زنجیروں سے اس کو باندھ دیں گے کعبۃ اللہ کو. ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل, اے کعبۃ اللہ چل. تو کعبہ مبارکہ فرمائے گا میں نہیں چلوں گا, میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال نہ پورا کیا جائے.
فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا سوال کر، اے کعبہ کیا چاہتا ہے؟ تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میرے پڑوس میں جتنے بھی دفن ہیں مومنین ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی کہ میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے پھر مکہ کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، مکہ المکرمہ کے جو مردے ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبہ کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھیں گے، تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب تو چل، اے کعبہ اب تو چل، تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ عز و جل تیرے بندے، تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، انہوں نے اپنے احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق میرے پاس آ کر حج کیا، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن دے اور ان سب حاجیوں کو میرے آس پاس جمع کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ ان میں تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہ کیے ہیں اور اس پر اصرار کیا اور انہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں بھی شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرما لی۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی، اب وہ فرشتہ پکار رہا ہے کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جتنے بھی حاجی ہوں گے، جتنے بھی زیارت کرنے والے ہوں گے، جو بھی طواف کرنے والے ہوں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع فرمائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ طواف کریں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور تلبیہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب وہ یہ طواف کر رہے ہوں گے اور تلبیہ کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، اب فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ اب تو چل، اے کعبۃ اللہ اب تو چل۔ تو اب کعبہ بھی تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس طرح سب مل کر کعبہ بھی لبیک اللہم لبیک کہے گا، وہ لوگ جنہوں نے حج کیا ہوگا، جس نے اس گھر کی زیارت کی ہوگی، جس نے اس گھر کا طواف کیا ہوگا، سب اس کے ساتھ مل کر اہل معاشر مل کر تو معاشر کی طرف چلیں گے۔ تو فرشتے اب اس کو کھینچیں گے اور وہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا میدان معاشر میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس بیت اللہ شریف پر، یعنی یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ کہ جو کعبہ کی زیارت کرتے ہیں ان پر 20 رحمتیں، جو نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ میں ان پر 40
اور جو طواف کرتے ہیں ان پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گھر اسلام کا ستون ہے. یہ حج جو بیت اللہ شریف ہے یہ کیا ہے؟ اسلام کا ستون ہے. جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلا اور اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے. اور اگر وہ حج کر کے پلٹ گیا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹے گا. اور ایک روایت کے مطابق تو جب حاجی رائے خدا میں یعنی سفر حج میں سفر مدینہ میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو تا قیامت اس کے نامہ اعمال میں ہر سال حج لکھا جاتا رہے گا. اے کاش کہ ہم بھی مدینے کی طرف چلیں, ہم بھی طواف کعبہ کریں اور پھر راہ مدینہ ہی میں ہمارا انتقال ہو جائے اور مکے کی وادیوں میں ہمارا مدفن بن جائے, مدینہ شریف میں باقی ہم سب کو نصیب ہو جائے. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے, نبیوں کے سرور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 50 بار کعبۃ اللہ کا طواف کیا, کتنی مرتبہ؟ جس نے 50 بار بیت اللہ شریف کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جس نے 50 طواف کر لی اس کے دوبارے نیارے ہو گئے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا. کیا وعدہ فرمایا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا ہے ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے. کتنے لوگ حج کریں گے؟ 6 سال. اگر اس 6 سال والے جو تعداد ہے اس سے کچھ لوگ کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے گا اور 6 لاکھ ہر سال اس کا حج کرنے والے ہوں گے. اور بروز قیامت کا دن ہوگا اور کعبۃ اللہ زادہ اللہ صرفا و تعظیما پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو سارے لوگ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اے حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. کیسی پیاری خوشخبری. اللہ تعالی ہم سب کو حاجیوں کا صدقہ ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق, ہم سب کو حج کرنے کے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن والا بنا دے, کیونکہ جو اس گھر میں جائے گا وہ کیا ہے؟ امن والا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی حرم میں مرے اسے قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو امن والا بنا, اللہ تعالی ہم سب کو امن والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو امن والا بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ ہم سب, اللہ تعالی ہم سب کو حج نصیب کرے اور ہم کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں, کبھی صفا و مروہ کی صحیح نصیب ہو جائے, کبھی عرفات کے میدان میں ہوں, کبھی مزدلفہ کے میدان میں ہوں, پھر آقا کی بارگاہ میں باعدہ ہم سب کو حاضری نصیب ہو جائے. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی حج کریں اور حج مقبول کریں اور ہمارا حج رد نہ کیا جائے تو ہمیں حج کے بارے میں سیکھنا ہوگا کہ حج ہوتا کیا ہے, حج کس طرح فرض ہوتا ہے اور حج کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیا عمل کریں گے تو ہمارا حج فاسد ہو جائے گا, وہ کون سا عمل ہے کہ جو حاجیوں پر کرنا ضروری ہے, حج کے فرض کتنے ہیں, حج میں واجبات کتنے ہیں. ایک حاجی حج کرنے جاتا, ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے حج کرنے والے, بالکل جب ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے نا اور ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اس وقت ہم چلے جائیں حج کرنے.
حالانکہ اس وقت حج کرنے میں جو ہمارے اوپر دم، جو کفارے، جو صدقات لازم ہوتے ہیں، اس کا تو شمار ہی نہیں ہوتا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی میں حج کریں، صحت کی حالت میں حج کریں، اور پھر حج کے بارے میں تربیت بھی حاصل کریں. تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ آج رات جو ابھی گزر رہی ہے، اس رات سے مدنی چینل پر حج کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور حج کی تربیت کون فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے پیر و مرشد فرما رہے ہیں. امیر اہل سنت حج کے بارے میں مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں. ایک حاجی کو کیسا ہونا چاہیے، حج کی تربیت کیسی لینی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم عصر سے کچھ دیر پہلے تقریباً 9 بجے، وہاں کے 9 بجے ہوتے ہیں، 9 ساڑھے 9، اور جہاں کے 5 بجے ہوتے ہیں، تو شام یہاں کے 5 بجے سے لے کر رات 10-11 بجے تک ہر مدنی چینل سے نہ ہلے. سوائے کھانا پانی، جو چائے پانی لینی ہے یا نماز پڑھنی ہے وہ بولے، بلکہ اس اوقات میں اگر کھانا پانی چائے پانی سے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، صرف نماز پڑھیں، اور باقی کوئی بچہ ہمارے پاس نہ ہو، کوئی اور ہمارے پاس ایکٹیویٹیز نہ ہو، بلکہ 5 بجے سے لے کر رات 9 یا 10 بجے تک ہمارا بس مدنی چینل آن ہو اور ہم حج کی پوری تربیت حاصل کریں. اور اگر اللہ تعالی ہم سب کو اسی سال مدینے لے جائے تو یہ ایک تو وہاں پر ہوگا سلسلہ. اور انشاءاللہ عزوجل آج رات سے یعنی کل سے یہاں پر آپ کے بریڈ فورڈ شہر میں 3 دن کا مدنی قافلہ کہاں ہوگا؟ جمعیت تبلیغ الاسلام بریڈ فورڈ 7. اس میں مسجد کے اندر انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ ٹھہرے گا، اور حج کے حوالے سے شرعی احکامات کہ حج کی تربیت کیسے، ہمیں حج میں کن چیزوں کا سیکھنا فرض ہے. تو یہ مدنی قافلہ اس میں کب ہوگا؟ یہ ٹاپک اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد، اتوار کو ظہر کی نماز سے لے کر تو جب تک ختم نہیں ہوگا ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں. کیا خیال ہے؟ حالت طول لے لینا یا کوئی آخری اس کی یاد رکھ لیں. ویسے ہونا تو ایسا ٹاپک چاہیے کہ جب تک ہماری تشنی گیری ہو نا، پیاس باقی رہے، تو ہمیں یہ موضوع پورا کر کے اٹھنا چاہیے. تو اگر رات پوری لے کر آئے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ عشاء تک ذہن رکھیں کہ انشاءاللہ عشاء تک جو نا ہم ظہر سے شروع کریں اور عشاء تک ہم اس کو لے کے چلیں، ورنہ یہ بہت کم وقت ہے. اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے. اور یہ تو ہوگا اس کو جو ہے نا وہ اتوار کو. اور اگر ہمارا جو پچھلے دنوں جو قافلہ چلا نا، پچھلے برمنگم میں بھی ہوا اور لندن میں بھی ہوا، ہمارا جدول کچھ یوں ہوتا تھا کہ ہم اس کو 2 نشستیں ہوتی تھی ہماری بالخصوص. ایک عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 11 بجے شروع ہوتی تھی اور وہ فجر تک جاری رہتی تھی. تو فجر تک ہمارے پاس 5-6 گھنٹے بنتے تھے. اس میں ہماری مسلسل الحمدللہ ہمارے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ڈسکس ہوتی رہی. اور ظہر تا لے کر عصر، تو یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ملتے تھے. ان گھنٹوں کے دوران بھی ہمارا یہ سلسلہ یعنی 2 سیشن ہوتے تھے. اس کے علاوہ عصر تا مغرب علاقائی دورہ اور پھر ہماری دیگر چوک درس وغیرہ کی ایکٹیویٹیز تھی. اگر ہم اس طرح اپنا ذہن بنا لیں اور آپ سب شامل ہو جائیں، 3 دن دے دیں. اگر 3 دن نہیں دے سکتے تو کم از کم ہفتہ اور اتوار تو 2 دن تو دینے ہی چاہیے. کتنا بڑا قافلہ ہوگا یہ؟ 500 کا ہدف رکھا ہوا تھا آپ نے، 500 ہونے چاہیے. تو آپ سب جو ہے نا اپنے جتنے بھی آپ کے اس وقت جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے موبائل کو ذرا آن کر لیں. اس میں سے جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں، آپ ان سب پر کل پرسوں جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے مدنی قافلے کا ایک ٹیکسٹ لا دیں کہ فلاں مسجد کے اندر 3 دن کا مدنی قافلہ ہو رہا ہے، اور اس میں ہفتے والے دن ہم رکھیں گے قربانی کا ٹاپک، قربانی اور زکوٰۃ. ان دونوں کا ٹاپک رکھیں گے. قربانی کیسے لازم آتی ہے، زکوٰۃ کیسے لازم آتی ہے، اور صدقہ فطر کیسے لازم آتا ہے. اور یہ ہمارا ٹاپک ہوگا بالخصوص. اور اس کے علاوہ بے شمار نکاح طلاق کے مسائل بھی ذمہ انشاءاللہ وہ بھی ٹاپک لے کے چلیں گے. اور ہفتے والے دن یہ ہو جائے گا، اور اتوار والے دن انشاءاللہ ہم حاجی لے کے چلیں گے. اور راتوں کو اگر آپ نے جاگنے کا اپنا عزم بنا لیا تو انشاءاللہ رات کو پھر ہمارے اور بھی بہت سارے بیچ میں ٹاپک چلیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 2-3 دنوں کے اندر خوب محنت کر کے ان میں دین حاصل کرنے اور فرض علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ میں سے کون کون شرکت کرے گا؟ آپ سب تو آئیں گے نا بھائی؟
اور اپنے ساتھ کتنوں کو لائیں گے؟ 26 موبائل کے اندر رابطے نمبر تو 400 ہے. اچھا 400 تک پیغام بنائیں گے اور 26 کو جو ہے نا آپ 400 کو ایک مرتبہ فون کر لیں. آپ 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا آپ کو لگے گا, آدھا گھنٹہ لگے گا. ایک کو فون کریں, جیسے شادی کی دعوت دیتے ہیں, شادی کی دعوت دیتے ہیں, فنکشن کی دعوت دیتے ہیں, اپنے گھر میں کوئی پروگرام رکھا ہوا دعوت دیتے ہیں. تو آپ کے یہ شہر کے اندر یہ دنیا میں سب سے بڑا اس کا قافلہ ہونا چاہیے. دنیا کا اندر کیا چلتا ہے, UK کا ہونا چاہیے کہ ابھی سب سے بڑا قافلہ ہمارا برمنگھم میں ہوا, تقریباً 250 اسلام بھائی تھے. تو آپ برینڈ فورڈ والے دیکھتے ہیں ان کا ریکارڈ توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے. جامعہ والوں کو شمار نہیں کیا جائے گا. جامعہ والے تو بونس ہیں آپ کے. جامعہ والوں کے علاوہ جامعہ والے 100 تو جامعہ والے ہو جائیں گے. تو ان کے علاوہ آپ یہ ترکیب بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب مندی قافلوں کا مسافر بنائے اور ہمیں اپنا فرض علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ بار 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 دکھائے اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ہم طواف کعبہ بھی کرتے رہیں اور کعبۃ اللہ کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی غلاف کے ساتھ لپٹے ہوئے جنت میں چلے جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین. صلو علی الحبیب.